تو احمد اویس صاحب، یہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں دورہ چائنا بڑی اہمیت کا حامل اس کو قرار دیا جا رہا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں قرض لینے نہیں آیا بلکہ میں سرمایہ کاری کی بات کرنے آیا ہوں. سعودی عرب سے سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی گئی، پھر یو اے ای سے، اب چائنا کا یہ دورہ ہے. تو اپوزیشن جماعت، خاص طور پر آپ کی جماعت، کس نظر سے اس دورے کو دیکھ رہی ہے اور جو معیشت کی اس وقت صورتحال ہے، امید ہے کہ یہ حکومت سنبھال پائے گی اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک تو پاکستان کے معیشت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت برے حالات میں ہیں اور بڑی پاکستان کی تاریخ کی شدید ترین کرائسس میں سے ہماری پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت گزر رہی ہے. اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا شہباز شریف جو ہیں یہ وہاں پہ گئے ہیں ڈیلیگیشن کے، اور وہاں پہ وہ ایک ایکڈیمک قسم کی گفتگو بھی ہوئی، تقریر ہوئی کہ جی وہ ماڈل، یہ تو لانگ رن پلاننگ ہوتی ہے نا. ماڈل، کسی کے ماڈل کو آپ اپنائیں تو وہ گیون کنڈیشنز کے ہوتے ہیں. ان کا سوشو پولیٹیکو اکنامک سیٹ اپ جو ہے وہ ہم سے بالکل مختلف ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ڈسپلن قائم کیا. ڈسپلن کے بعد انہوں نے جو ان کا سٹائل تھا اس میں انہوں نے رول آف لا کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا اپنے انداز کے اندر. ہر ملک کا ایک اپنا انداز ہے. اور پھر اس کے بعد معیشت کو ترقی دینے کے لیے جو کام انہوں نے کیا تو آپ نے دیکھا کہ ناٹ اونلی کہ ان کی معیشت جو ہے وہ ون آف دی اسٹرانگسٹ اکانومی ہے دنیا کی، بلکہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں وہ دے آر گوئنگ اہیڈ آف یورپ اینڈ امریکہ اس وقت. تو وہ ایک الگ چیز. یہ تو دکھانے کے لیے یہ ایک جو ہے یہ بات جو بھی کر رہے ہیں وہاں سے کہ ایم او یو لکھ کے آ جائیں گے تو اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. دیکھیے، جو بھی انویسٹر آئے گا نا، جس نے سرمایہ کاری کرنی ہے، وہ جب تک نہیں کرے گا جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جب تک کوئی سٹیپ نہیں لیا جائے گا. اب ایک آدمی جو ہے اسٹولن مینڈیٹ کے اوپر جھوٹا اوتھ لے کے اور وہاں کہے کہ جی میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، اور پھر وہ باقیوں کو بات کرنے کے لیے نیگوسیشن کے ٹیبل پہ بھی نہ بٹھائے تو پھر معاملات کیسے سیدھے ہوں گے؟ ان کو چاہیے کہ وہاں سے آفر کرے گورنمنٹ کے لیول سے کہ ہم راؤنڈ ٹیبل کرتے ہیں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرتے ہیں کہ کس طرح سے کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی اور رول آف لا پاکستان میں ہم اسٹیبلش کریں، اور سب کچھ دعوت دیں. اس کے اندر تمام پولیٹیکل لیڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز، انکلوڈنگ جو عمران خان ہے اور اس کی پارٹی اور اس کے تمام جتنے لوگ جن کو قیدوں میں بھی آپ نے رکھا. احمد صاحب، وہ تو شاید دعوت دے بھی دیں گے، لیکن پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا بانی پی ٹی آئی کہاں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ وہ تو ابھی ان کو سیاسی قوت نہیں سمجھ رہے، ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھو نا، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہوگی، بھٹو کے جب 1977 کے ہنگامے ہوئے تھے اس کی بنیاد بھی الیکشن ریگنگ تھی. اور وہ جب بہت بڑھ گئے تو بھٹو صاحب نے باقاعدہ طور کے اوپر نیگوسیشن کا ہاتھ بڑھایا تھا ایز پرائم منسٹر، اور اس کے اندر ان سے کہا تھا کہ یہ ٹی او آر بھی بنی تھی کہ ان کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کیا اس انداز میں بات چیت ہوگی. تو ان کو کیا ہے؟ ان کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو مورل اتھارٹی کوئی نہیں ہے. یہ خدا کا شکر کریں کہ چلو اس طرح بیٹھ رہے ہیں اور ٹی او آر آپ بنائیں، بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں، کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. یہ تو آج پیچھے سے کوئی ہاتھ اٹھا لے تو یہ فلیٹ they will fall flat on the ground. لیکن احمد صاحب، وہ ان ٹی او آرز کے لیے جو آپ کی شرائط ہیں مذاکرات کے لیے وہ بڑی سخت ہیں نا. وہ پھر یہ جو گرفتار افراد ہیں اس میں کوئی شرائط نہیں ہے. دیکھیے بات سنیے، یہ کہیں تو صحیح نا، جب یہ ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے جناب یہ ٹی او آر ہیں، یہ آپ کے جو آپ کے تنازعات ہیں اور یہی آپ کے ایشوز ہیں، ہم ان کے اوپر آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ ایک آسپیکٹ ہے. اور دوسرا اس سے بڑا آسپیکٹ جو ہے کہ یہ بینگ ان دی گورنمنٹ، یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائیں بلا تخصیص، جتنے پالیٹیشینز ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کو مدعو کریں، سب کو بلائیں اور ایشو کے اوپر بات کرنے کے. پاکستان میں آئین کمزور پڑ گیا ہے، پاکستان کی جوڈیشری خطرے میں ہے، پاکستان میں رول آف لا کا کانسیپٹ جو ہے وہ رول آف اتھارٹی سے بدلا جا رہا ہے. ہم ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کریں گے پاکستان میں، اور تمام ادارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے ان کو کھڑا کریں گے تاکہ وہ خوبصورت اور اچھے بھی لگے. دیکھیے اب معاملات تبدیلی آئے گی، لیکن یہ مصیبت یہ ہے کہ یہ کر نہیں سکتے یہ کچھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.